السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر فیصل رشید خان ہے، میں کنسلٹنٹ سکائٹرسٹ ہوں۔ آج میں بات کر رہا ہوں کہ ڈپریشن کی بیماری یا کلینکل ڈپریشن اگر اس کا علاج نہ کروایا جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، جب بھی ہیلتھ کو یا ڈیزیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کی ڈائریکٹ کاسٹ بھی دیکھی جاتی ہے اور انڈائریکٹ کاسٹ بھی دیکھی جاتی ہے۔ ایک تو وہ ڈائریکٹ نقصان ہے جو انسان کی صحت پہ پڑتا ہے، اس کو فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی، فوکس نہیں ہے، میموری یادداشت کمزور ہو رہی ہے، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے، انرجی نہیں ہے باڈی میں، تو اس کی وجہ سے اس کی ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ اپنی فیملی کو وہ انسان ٹائم نہیں دے پاتا، اس کی اریٹیبلٹی، غصہ فیملی پہ، ریلیشنز پہ نکلتا ہے، ورک پلیس پہ نکلتا ہے، کام پہ فوکس نہیں ہوتا، پڑھائی پہ فوکس نہیں ہوتا، گریڈز گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پروڈکٹیوٹی کام پہ وہ افیکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کی فنکشننگ، ڈیلی فنکشننگ افیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اور پھر جو اس کے فزیکل ہیلتھ افیکٹس آتے ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، بھوک نہیں لگتی۔ جب نیند نہیں آتی تو وہ انسان صبح فریش نہیں فیل کرتا، چیزوں کو ٹھیک طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا۔ جب بھوک نہیں لگتی تو ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں میں ویٹ گین ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ زیادہ کھانا شروع کر دیتے ہیں، کمفرٹ ایٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ہیڈ ایکس رہتے ہیں، گیسٹرک سمٹمز یعنی معدے کے مسائل آ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ملٹیپل میڈیسنز لینا، ڈاکٹرز کو دکھانا، ملٹیپل دوائیاں لینا، اس کی ڈائریکٹ ہیلتھ کاسٹ بھی آ رہی ہوتی ہے اور پیسوں کے لحاظ سے، انویسٹیگیشنز کے لحاظ سے بھی کاسٹ آ رہی ہوتی ہے۔ پھر جو اس کا ورک افیکٹ ہوتا ہے، لائک اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ اپنی پڑھائی نہیں صحیح کر پا رہی، اس نے ایبسنٹ ہونا شروع کر دیا ہے، اس کے گریڈز گرنا شروع ہو گئے ہیں، تو وہ ایک ویشیس سائیکل میں پھنس جاتے ہیں۔ جو اپنا کام ہے، آفس سے چھٹیاں کرنا شروع کر دی ہیں، پروڈکٹیوٹی پہلے کی طرح نہیں ہے، گرنا شروع ہو گئی ہے، باس جو ہے وہ تھریٹن کر رہا ہے کہ میں تمہیں جاب سے فارغ کر دوں گا۔ سو ملٹیپل لیولز پہ ڈس فنکشن آ رہا ہوتا ہے۔ پھر جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے تو پھر جو میڈیکل النیسز ہیں، لائک ڈائبٹیز شروع ہو سکتی ہے، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر یعنی ہائپرٹینشن کی بیماری ہو سکتی ہے، ہارٹ پہ نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے ڈپریشن کا، لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، ایتھروسکلیروسس ہو سکتا ہے، اسکن کی کئی ڈیزیزز ہیں جو ہو سکتی ہیں، ہیئر فال ہو سکتا ہے، سیکشول پرابلمز ہو سکتے ہیں، مینسٹرول پرابلمز ہو سکتے ہیں ویمن میں۔ یہ سارے ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے، جو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں، ہیلپ لیسنس کی، بے بسی کی، ہوپ لیسنس کی، مایوسی کی، آئی ایم ناٹ گڈ انف، مائی لائف از ناٹ ورتھ لیونگ، پھر یہ بڑھتے بڑھتے سوسائڈل تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں، خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہ انسان ڈپریشن کی بیماری کی وجہ سے اپنی جان لے لیتے ہیں، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی ان کی جلد ختم ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے، کئی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ڈپریشن کو ٹریٹ نہ کرنے کی۔ اس کی ڈائریکٹ کاسٹ بھی ہیں جو آپ کی ہیلتھ پہ اور آپ کے فزیکل اور مینٹل دونوں پہ افیکٹس آتے ہیں۔ اور پھر انڈائریکٹ کاسٹ ہے جو کہ ایبسنٹیزم کی وجہ سے، آفس سے چھٹیاں کرنے کی وجہ سے، اپنی کمائی، اپنی انکم پراپر طریقے سے نہ کما سکنے کی وجہ سے، ریلیشن شپس افیکٹ ہونے کی وجہ سے، بات سیپریشن، ڈیورس تک پہنچ جاتی ہے، تو وہ انڈائریکٹ کاسٹ ہوتی ہے جو ڈپریشن کو نہ ٹریٹ کرنے کے نتیجے میں سامنے آتی ہے۔ تو اس لیے میسج یہ ہے کہ ڈپریشن ایک ٹریٹیبل یعنی قابل علاج بیماری ہے، اس کا بہت مؤثر، سیف اور افیکٹو علاج موجود ہے۔ اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، دوائی لیں، تھیراپی لیں، تاکہ آپ اپنی نارمل زندگی، نارمل ہیلتھ کی طرف واپس آئیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔